آپ ریاست مدینہ کے عجب دعوے دار ہیں۔ خان صاحب، آپ کو ہم اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے، آپ نے نیا بل انٹروڈیوس کروایا ہوا، آج کل میں اسمبلی میں پیش ہونے کے لیے جا رہا، کہ جو غیر مسلم یہ تلوکر کے رہنے والوں ذرا اس بات کو سمجھ لینا کہ کس لیول پر یہ اسلام کے خلاف سازشوں کو کرنے والے شاہ صاحب ایک نیا بل کو پاس کرنے جا رہے ہیں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا اس کے لیے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا جائے گا۔ وہ کمیٹی 3-4 مہینے اس بات کو ٹیسٹ کرے گی کہ کیا یہ جو اسلام کو لے کے آیا ہے اپنی مرضی سے لایا ہے یا جبرن اس کو اسلام کو قبول کروایا گیا ہے۔ عجیب مذاق ہے، عجیب تماشا ہے، یہ اسلامی مملکت ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا خادم یہودی لڑکا بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچے، حالت خراب تھی، حالت بگڑ رہی تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی، آپ نے اس کے کان میں سرگوشی کو کیا، کلمے کا پڑھنے کا کہا، بیٹے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اسبات میں سر کو ہلایا، بیٹے نے فوراً سے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا۔ تم آج ہمیں نئے اسلام کو سمجھانے کے لیے آئے ہو کہ جو اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کرے گا ہمیں وہ منظور نہیں ہے، اس کے لیے ایک کمیشن ترتیب دیا جائے گا، مجسٹریٹ کو بٹھایا جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے تلوکر کے رہنے والوں، آج ہم اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، ایک مجسٹریٹ کی بات کرتے ہو، ایک جج کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم پوری دنیا کے جج اکٹھے ہو جائیں، آقا کا حکم ایک طرف ہو، سارے ججوں کی ججمنٹ ہمارے بوٹ کی نوک پہ ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ۔ عجیب تم نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا، تماشا بنایا ہوا، جس کا جو جی چاہتا ہے، جس کے منہ میں جو بکواس آتی ہے وہ فوراً سے پہلے کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے شاہ اسماعیل شہید کے بیٹے، حبیب الرحمن یزدانی کے بیٹے، احسان الہی ظہیر کے جسمانی اور روحانی بیٹے ابھی زندہ ہیں، اور ہمیں ان زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آ گئے، وہ اور ہوں گے جن کی نگاہیں چودھریوں کے ماتھوں پر پڑھنے والے بلوں پر ہوتی ہیں، کرنیلوں کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پہ ہوتی ہیں، اور جرنیلوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری نگاہ نہ چودھریوں کی چودراہٹ پہ ہوتی ہے، نہ کرنیلوں کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پہ ہوتی ہے، نہ جرنیلوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی ہے۔ ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اور اس مشن میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ذرا بآواز بلند تمہاری آواز پورے ارد گرد اطراف میں گونج جانی چاہیے۔ صدیق کی صداقت کا علم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ فاروق کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذی النورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی بہادری کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر سناؤ، ایک عہد تم نے کیا، ایک عہد میں اپنے قائدین کی موجودگی میں تم سے کیے دیتا ہوں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی خان زادے کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔